أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کی یہ 8 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 10 سے سلسلہ شروع ہو کر 17 پر ختم ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اہم ترین ہدایتوں کا تذکرہ فرمایا جس کا رابطہ جس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے سلسلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی کہ وَلَضَّالِّينَ کی تشریح اس صورت میں ہم کو ملے گی، لیکن اس سے پہلے قریب 38 آیتوں کی ایک تمہید ہے اور اسی تمہید میں 9 آیتیں گزر چکی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو صحیفہ نازل کیا گیا ہے یہ کوئی اجنبی بات نہیں، نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے. توراۃ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اب یہ صحیفہ الفرقان قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے. یہ صحیفہ الہی، یہ کلام اللہ قرآن مجید، اس کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. فرمایا کہ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ آیات جو محکم کہلاتی ہے، آیات محکمات من ام الکتاب، وہی قرآن مجید کی جان ہے، وہی قرآن مجید کی بنیاد ہے، اور وہی قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. کچھ آیتیں ہیں دوسری قسم کی، وہ اخر متشابہات، جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں متشابہات کے سلسلے میں گزشتہ ایک بار عرض کی جا چکی ہے. آیات محکمات جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی وہ ان آیتوں کے سلسلے میں ہیں جن کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ آیتیں جو بالکل واضح ہدایتیں ہمارے لیے دیے ہوئے ہیں
جس پر عمل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، جس کو سمجھنے میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ، تو سب کو سمجھ میں آ گیا نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بندوں کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، شراب ہے، جوا ہے، آستانوں پر جانا ہے، فال نکالنا ہے، یہ گندی چیزیں، حرام چیزیں، ناپاک ہے، شیطان کے اعمال میں سے سمجھ میں آئے گا، محکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دو رائے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے ضعیف ایمان لوگ عمل نہیں کریں گے، ایک دوسری بات ہے، لیکن سمجھنے کے اعتبار سے بالکل محکم ہے، کلیئر ہے، دو ٹوک ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، چند آیتیں ایسی ہیں متشابہات، جس میں مشابہتیں ہیں، ملتے جلتے ترجمے ہو سکتے ہیں، ملتے جلتے مفہوم آپ لے سکتے ہیں، یہ ہے تشابہ۔ شیخ عربی میں کہتے ہیں سملرٹی کو، ملتی ہوئی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے لیے رمان کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ انار سے ہے۔ لازمی بات ہے اردو میں ہی متشابہ، یہ ایک ملتی جلتی چیز ہے کہ ہماری دنیا میں ایک جو خاص پھل ہے، اس پھل سے کچھ مشابہت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رمان پڑھا، ورنہ وہ جنت کا پھل ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسی اور بھی باتیں ہیں، عرش الہی کا مسئلہ ہے، کرسی کا مسئلہ ہے، وسیع کرسی جو سماوات استواء کا مسئلہ ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ترجمے میں ایک سے دو کی گنجائش رہتی ہے، مفہوم پکڑنے میں ایک سے زائد مفاہیم کی گنجائش رہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری جو زبان ہے، ہم جو استعمال کر رہے ہیں روزمرہ میں، اس میں یہ بات کہی گئی، ہم اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کرسی ایک کرسی نہیں ہے جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان میں اور آپ میں جس کو ہم کرسی کہتے ہیں، وہ کرسی تھوڑی وسیع کرسیوں سماوات والارض میں، وہ کوئی اور چیز ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اب کوئی صاحب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ کرسی اور اس کے چار پائے اور اس کا ٹیک اور اس کا تکیہ یہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں روحانی طور پر بھوک ہوتا ہے، محکم آیات پر جو عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، متشابہات ہے، انہیں پہ گفتگو کریں گے۔ جہاں کہیں کو قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کی جائے، متشابہات کا سوال لے کر کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ان کو عمل کرنے کا مسئلہ نہ ہو، عمل کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی دو خواہشیں ہوتی ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنا، صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانا، گمراہ کرنا، وابتغاء تأویلہ، اور دوسرے ایک ذہنی عیاشی، بس تحقیق کرنا، مفہوم متعین کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے رہنا۔ فرمایا دیکھو اس کی جو تعبیر ہے، اس کی جو حقیقت ہے، بس اللہ جانتا ہے۔ رہ وہ لوگ جو علم میں بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے متشابہات پہ ایمان قبول کر لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من عند ربنا، یہ ساری حقیقتیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی محکم آیتوں کو، جو قرآن مجید کی بنیاد ہے، جو قرآن مجید کی جان ہے، جو قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے، ان کو پکڑیں، ان پر عمل کریں، نجات حاصل کریں۔ کیونکہ فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر میں جمع کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جس میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، وہ کر رہے گا۔
لہذا اب جو انکار کر رہے ہیں، آج جو آیت کی تلاوت کی گئی، ان الذین کفروا، اور جن کا انکار کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اللہ کے کلام کو اپنانا نہیں چاہتے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، قیامت کے دن نہ ان کی دولت ان کے کام آئے گی، نہ ان کی آل اولاد ان کے کام آئے گی۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو لے کر ایک انسان چل رہا ہے، اس کی دولت ہے، اس کی امیری ہے، مال ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، عہدہ ہے، رتبہ ہے۔ دوسری چیز آل اولاد، اور اولاد کا لفظ تھوڑا سا وسعت کے ساتھ ہے کہ جو اس کے تعین کرنے والے ہیں، معجزین ہیں، چیلے چپاٹے ہیں، یہ سب آ جاتے ہیں۔ فرمایا دونوں چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، نہ اولاد کام آ سکے گی اور نہ دولت کام آ سکے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہاں لے جائے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ آگ کا ایندھن بن کر رہ جائیں گے، جہنم میں کو ڈال دیا جائے گا۔ جس جہنم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کو بھڑکایا جاتا ہے پتھروں سے اور انسانوں سے، لوگوں کے ذریعے وہ آگ بھڑکتی ہے، پتھروں کے ذریعے وہ آگ بھڑکتی ہے، تو اس آگ کی سختی اور اس آگ کی تیزی، اس کا آپ اندازہ اس بات سے کیجیے کہ جتنی ہلکی چیز ہوتی ہے اس کی آگ اتنی ہلکی ہوتی ہے۔ اور جیسے پیپر ہے، کاغذ ہلکا ہوتا ہے تو آپ جلائیں گے اس کی آگ بڑی ہلکی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لکڑی ہے، لکڑی پیپر کے مقابلے میں خاصی سخت ہوتی ہے، لکڑی کی آگ زیادہ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر لوہا آگ پہ تبدیل ہو جائے کتنا گرم ہوگا تصور کیجیے، اور اس کے مقابلے میں اگر پتھر روز جل کر شعلے بن رہے ہوں تو آگ اتنی تیز ہوگی، اس آگ میں بطور ایندھن ان جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، اعدت للکافرین، انکار کرنے کی پاداش میں، دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ کذالک آل فرعون، یہی معاملہ ہوا فرعون کے خاندان کا، اس کے ساتھیوں کا، اس کے لاؤ لشکر کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قبول کرنے تیار نہیں ہوئے۔ کذالک آل فرعون والذین من قبلہم، اور فرعون کی روش پہ جو بھی پچھلی امتوں میں لوگ چل پڑے فرعون کے راستے پر۔ فرعون کا راستہ کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجیے۔ فرعونیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو فرعون شخصیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور اس نے بڑی زیادتیاں کی تھی، بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ علاوہ ازیں فرعونیت جب ہم کبھی کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، تین چیزیں۔ نمبر ایک، انسان خود گناہ کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، ناجائز کام کر رہا ہو، وہ کام کر رہا ہو جو کسی بھی دین و شریعت میں پسند نہ کیا جاتا ہو، فطرت سلیم بھی پسند نہ کرتی ہو، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، مارا پیٹی کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، اندازہ کر لیجیے آپ اس لسٹ میں جتنے گناہ آ سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہو گیا، اس کے اوپر پھر مزید اس کا عالم یہ ہو کہ جو اس کو سمجھا رہا ہو اس کی مخالفت کر رہا ہو، انجام ہو جائے، سمجھانے والے کی بات سنی انسنی کر دے، یہ بھی ایک رویہ ہو سکتا ہے نا، لیکن نہیں، مخالفت کر رہا ہو، ڈرا رہا ہو، دھمکا رہا ہو، یہ کہہ رہا ہو زیادہ سمجھانے کی کوشش کرو گے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ نمبر تین، فرعونیت کا جو درجہ ہے، فرعونیت جب پیدا ہو جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر ان سمجھانے والوں کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، بولنے نہیں دیتا، ان کے اوپر ہاتھ چلاتا ہے، ہتھیار چلاتا ہے۔ یہ کیفیت جس شخص میں ہے وہ اپنے وقت کا فرعون ہے، یہ کیفیت جس شخص کے اندر ہے وہ اپنے وقت کا فرعون ہے۔ جو فرعون کا حشر ہوا وہ اس کا حشر ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے فرمایا کذالک آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے نبی کی مخالفت کی، ان کو قتل کر دینے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو روانہ ہو گئے تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں فرعون رہتا تھا اور اس کا جو دارالسلطنت تھا کیپٹل وہ قاہرہ نہیں تھا بلکہ قاہرہ کے بہت ساؤتھ میں علاقہ تھا، وہاں فرعون کا محل تھا، فرعون رہتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کر چلتے چلے گئے نارتھ کی جانب فلسطین کی طرف، تو چھوڑ دیتا انجان ہو جاتا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ، چھوڑ دینا چاہیے تھا، ہو گیا قصہ ختم، نکل گئے دور چلے گئے. لیکن ابو جہل کی فرعونیت مانی نہیں، حملہ کیا بدر میں، اس کا کیا شروع ہوا اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. لہٰذا رامیز کی بھی فرعونیت نہیں مانی، اس کا نام رامیز ثانی تھا جو ہلاک ہوا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں. لہٰذا وہ چل پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود تباہ کر دیا. کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بنیاد پر ان کی پکڑ کی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے پر قادر ہے. عقاب کا مفہومی ہوتا ہے غلطی کا نتیجہ، عقابہ کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے آنا. اسی سے یہ لفظ عقاب بنا کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے جو نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں ان کو عقاب کہا جاتا ہے. اب ہم عام ترجمہ کرتے ہیں سزا سے، عذاب سے، پنشمنٹ سے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے پر قادر ہے، تو روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے روئے سخن اپنے رسول کی تعریف کیا اور فرمایا کہ اے رسول آپ کہیے ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں، جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آپ کی دعوت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، رکاوٹیں قائم کر رہے ہیں، ستغلبون، تم کنٹرول میں آؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، تم پر کوئی غالب آ جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے. لکھ کے رکھو تو رسولوں کی مخالفت میں کامیابی کبھی مقدر نہیں ہوتی ہے، تھوڑے دنوں کی مہلت ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے. اور چونکہ یہ رحمت للعالمین کا معاملہ تھا اسی لیے تو مہلت زیادہ دے دی گئی. ورنہ تو ارشاد فرما کہ یاد رکھو تم ضرور مغلوب ہو جاؤ گے، قابو میں کر لیا جائے گا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی جانب ہٹائے جاؤ گے. دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، دنیا میں کمزور پڑ جاؤ گے، دنیا میں مٹ جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن جہنم کی طرف تم کو ہٹا جائے گا. تو ضرور ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ بکریوں کو پیچھے سے چرواہا ہٹا کے لے جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ بئس المہاد، بہت بڑا ٹھکانہ ہے جہنم. سمجھ لو دوستو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو تم کیسے پیٹو گے، کیسے کمزور ہو جاؤ گے. ابھی تو لشکر ہے، مکہ مکرمہ پہ کنٹرول ہے، ابھی تو مسلمانوں کو ستا رہے ہو، مار رہے ہو، مرکزی حکومت تمہاری، ریاستی حکومت تمہاری، لیکن پیٹو گے. کیسے پیٹو گے ذرا دیکھو. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے زبردست قسم کا میسج ہے، پیغام ہے، نشانی ہے اور نصیحت کا سامان ہے ان دو پارٹیوں کے سلسلے میں. فئتین، دو گروپ میں، جو دو گروپ متحد ہو گئے تھے، جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، التقطا، آپس میں وہ لڑ پڑے تھے. اور اس میں ایک گروپ کا عالم یہ تھا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروپ تو اللہ خدا میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروپ کافر تھا. کافروں کا گروپ بڑا تھا، کافروں کا گروپ منظم تھا، کافروں کا گروپ وہ بہادر تھا اور ان کے پاس ہر قسم کا ہتھیار تھا. لیکن ارشاد فرمایا کہ معاملہ عجیب و غریب ہوا. یرونہم مثلیہم رأی العین، جب میدان جنگ میں ایمان والوں کا گروپ اترا، جو چھوٹا تھا، جو کمزور تھا، جو نہتے تھے، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے گروپ کو کافروں کی آنکھوں میں ڈبل دکھایا.
اچھا ڈبل اس کے مقابلے میں دکھایا، اس میں مفسرین کی دو رائے۔ اب آپ بدر ہی کا اشارہ ہے، بدر ہی کے فگر سے سمجھ لیجیے کہ میدان بدر میں 313 مسلمان تھے تو قریب قریب اللہ تعالیٰ نے 636 دکھایا، ایک رائے یہ ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو 1000 تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو بدر میں اترنے والے سپاہی مسلمانوں کو 2000 دکھایا۔ ڈبل کس کا؟ منکروں کا ڈبل دکھایا، مثلئی ڈبل، کافروں کا خود ڈبل دکھایا کہ 2000 کا لشکر آیا۔ اب ان کی ہمت اڑ گئی، گھبرا گئی۔ حالانکہ پہلے بہت حقیر سمجھ رہے تھے، ارے تھوڑے سے مسلمان نہیں ہفتے آئے ہیں کمزور، 2-4 خچر ہے، 2-4 گھوڑے ہیں، 2-4 اونٹ ہے، چھٹی ہو جائے گی، اب تو لوٹ کے جان نہیں سکیں گے، طے کر آئے تھے۔ ہم لوگ 1000 ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہتھیار ہے، بہترین تیز تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہے، کمان ہے، ہر چیز ہمارے پاس، گھوڑے ہے، اونٹ ہے، یہ واپس تھوڑی جا سکیں گے، یہ کہتے ہوئے آئے تھے۔ لیکن جب میدان جنگ میں شروع ہوئی، یہ وقت روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا بڑا لشکر ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پھیلا دیا تھا، ایک گروپ میں نہیں رکھا۔ لہٰذا آپ یہاں کھڑے ہو، میدان میں لوگ بھی لوگ نظر آ رہے ہوں تو تعداد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ گھبراہٹ ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہلکا پھلکا سا لشکر ہے، چھوٹی سی ٹکڑی ہے، اس کو ختم کر لینا ہے تو بڑا مجمع ہے۔ یہاں سے ہو نمبر 1۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے جس کی چاہے مدد کرے۔ لہذا مسلمانوں کی مدد ہوئی اور ایسے مدد ہوئی کہ فرشتے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 آئے ہیں نا، اے رسول آپ مسلمانوں سے کہہ دیجیے 1000 فرشتے ہوں گے، ضرورت پڑے گی تو اور بھیجیں گے، 3000 بھیجیں گے، 5000 بھیجیں گے، جتنا بھیجنا ہے بھیجتے چلے جائیں گے فرشتوں کو۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ انسانوں کی نہیں، بدر کی جو جنگ ہوئی وہ انسان سے انسان کی جنگ نہیں تھی، بدر کی جنگ اصل شیطان اور فرشتوں کی ہوئی تھی۔ اس وقت شیطان کی شکست ہوئی، ابلیس کی شکست ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرمندہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیے تھے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب لأولی الابصار، بے شک اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، سمجھنے کے لیے اس میں بہت بڑی حقیقتیں ہیں۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو کبھی کبھی بڑے بڑے لشکروں کے جیسے غالب کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس لشکر میں تھے اور جس کے حضرت طالوت امیر تھے، چھوٹا سا لشکر تھا، اور ان کے مقابلے میں جو فلسطین میں گھسپٹیے تھے اور جالوت جن کا سربراہ تھا، بڑا پہلوان تھا جالوت اس زمانے کا، بڑا جنگجو، وہ بہت بڑی پارٹی تھی، بھیڑ تھی، ہتھیار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو جالوت پر غالب کیا اور جالوت کے لشکر کے پیر جو اکھڑ گئے، ان کو جو بھاگنا پڑا، وہ پوری تفصیل سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ تاریخ میں بہت بار ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، بڑی بڑی جماعتوں پر، بڑے بڑے لشکر پر۔ صلاح الدین ایوبی، ان کا لشکر کتنا چھوٹا تھا، اب پورے یورپ کے شہنشاہ اپنے اپنے فوجوں کو لے کر فلسطین کے میدان میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کو دی؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایمان کے تقاضوں پر انسان مضبوط رہے، استقامت رہے، اعتماد رہے، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں بہت بڑا کا سامان ہے، سمجھو، غور کرو، حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن انسان بڑی غلط فہمیوں میں رہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کی وضاحت فرما دی کہ انسان جو ہے بلکہ حقیقت میں دین کو نہ سمجھنا، دین پر عمل نہ کرنے کا جو مین سبب ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ارشاد فرمایا بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے بڑی مرغوب ہے، محبوب ہے، خوبصورت ہے،
بڑی اس کی آنکھوں میں وہ ڈیکوریٹڈ ہے اور وہ اس میں مگن رہنا چاہتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ لبا دی گئی لوگوں کے لیے, اچھی کر دکھائی گئی لوگوں کے لیے. زُيِّنَ مجہول کا صیغہ ہے کہ خوبصورت بنا دی گئی, مزین کر دی گئی, زینت دے دی گئی بعض چیزوں کو لوگوں کی نگاہوں میں. ان میں کیا ہے؟ خواہشات, حب الشہوات, خواہشات. خواہشات کے پیچھے انسان اندھا ہوا جاتا ہے, اور وہ خواہشات ان چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے کہ انسان نوجوان کیا ہوا, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کیا کوشش کی, بس ایک ہی فکر اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے, اور وہی ایک کہ شادی ہو جائے. من النساء, اب شادی ہو گئی, اور شادی ہونے کے بعد سے ٹھیک ہے, اچھی اہلیہ مل گئی, بری اہلیہ مل گئی, جیسی بھی جو نصیب میں تھا. والبنین, اولاد چاہیے, اب اولاد کا چکر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے پھر اولاد ہے, بچے ہو گئے, بچوں کی محبت, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے سیونگ شروع ہوتی ہے, سیونگ کا مرحلہ, بچوں کی تعلیم ہے, بیٹیوں کی شادی ہے, یہ ہے وہ ہے. بیسیوں انسان منصوبے بناتے ہوئے سیونگ کرتا ہے. کتنی سیونگ؟ بالقناطر المقنطرة من الذهب والفضة, ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے کی کرنسی یہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, اس زمانے میں کرنسی یہی تھی. اب آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوٹ, بینک بیلنس اور سیونگ اور شیئر مارکیٹ اور کیا کیا انسان سوچتا رہتا ہے, اور بس اوقات سب چھوڑ کر اس کو چلے جانا پڑتا ہے. قناطیر کہتے ہیں ڈھیروں ڈھیر کو. المقنطرہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے, خوب ڈھیروں ڈھیر, بہت زیادہ سونا چاندی. والخیل المصومہ, آنکھوں کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی. اس کا میں ذرا ابھی ماڈرن ٹرانسلیشن بھی کر دوں گا کہ خوبصورت علامت لگائے ہوئے گھوڑے. عرب جو ہے نا, وہ جو اصلی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں ان کی علامتیں ہوتی تھی, پیشانیوں پہ نشان ہوتا تھا, گھٹنوں پہ نشان ہوتا تھا, اور وہ گھوڑوں کے بڑے دلدادہ ہوتے تھے, دلدادہ ہوتے ہیں اب بھی, کروڑوں میں خریدے جاتے ہیں, اور ان کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے. فرمایا والخیل المصومہ, مصومہ کے معنی جن کے اوپر مارک لگا دیا گیا ہو, علامت لگا دی گئی ہو, نشاندہی کر دی گئی ہوتی ہے, اچھے نسل کا گھوڑا ہے. موجودہ دور میں ترجمہ کر دوں اس کا, جس کو میں نے کہا تھا نا ماڈرن ٹرانسلیشن بھی کر دوں گا, کہ زبردست قسم کی گاڑیاں, قیمتی بڑی کمپنیوں کی, کتنی بڑی کمپنی کی گاڑی کتنے کروڑ کی ہو, کام تو وہی کرے گی, آپ کو بجا سے چاندنا شفٹ کرے گی, اور اس کے علاوہ کوئی کام تو نہیں کرے گی. بس انسان ایک اپنا ایک دکھاوے کے لیے, ایک ایٹیٹیوڈ کے لیے کہ لوگوں کے درمیان میری ایک شان ہو, قیمتی گاڑیوں کا مقابلہ کرتا ہے. لہذا والخیل المصومہ والانعام, مویشی, عرب بہت پسند کرتے تھے ان کے پاس اونٹ ہو, عرب بہت پسند کرتے تھے بکریاں ہو. شادی کے موقع پہ پوچھا جاتا تھا کتنی ہزار بکریوں کے مالک ہے, کتنے 100 اونٹ کے مالک ہے. لہذا وہ بڑی اہم چیز سمجھی جاتی تھی. اب بھی اس کی اہمیت ہے. فارم ہاؤس, آگے پڑھنا والحرثی, اور زراعت, کھیتی, زمین, کتنی زمین ہے, کیا ہے, اسی کے پیچھے انسان لگا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے ہماری یہی ترتیب ہے, سیونگ ہوتی ہے, گاڑیاں خریدی جاتی ہیں, اس کے بعد فارم ہاؤس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ چھٹی کر دیتا ہے. اس کے آگے کہاں جائیں گے, کیا کر لیں گے, یہی انسان کی ترتیب ہے. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یاد رکھو ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جب تک زندگی یہ چیزیں کام کی, جب زندگی ختم ہو گئی یہ چیزیں کام کی نہیں ہے. واللہ عنده حسن المآب, اچھا انجام تو بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کن کے لیے ہے بہترین انجام؟ حسن المآب, بہترین منزل, کارآمد ترین چیز وہ اللہ کے پاس ہے. کن کے لیے؟ قل انبئکم بخیر من ذلکم, اے نبی آپ کہیے آؤ میں تم کو بتلا دیتا ہوں یہ ساری چیزوں سے بہت بہتر, یہ مویشیوں سے, فارم ہاؤس سے, بہترین گاڑیوں سے, علامت لگائے گھوڑوں
سے, سونے چاندی کے ڈھیر سے, کیش سے, سیونگ سے, سب سے اچھی چیز میں تم کو بتاؤں, للذین اتقوا عند ربہم, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس جنات, جو جنتیں ہیں نا وہ ان سب سے بہت بہتر ہے. بہت ایک جنت کا عالم یہ ہے کہ میدان حشر میں ایک بندہ یہ آرزو کرے گا کہ مجھے جنت میں اتنی جگہ مل جائے جتنی جگہ میں کہ ایک جانور کو ہٹانے کا کوڑا ڈالا جاتا ہے, جو ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے اس پہ ڈوری لگی رہتی ہے جس سے جانوروں کو ہٹایا جاتا ہے, اس کو سوکن کہتے ہیں عربی میں, جس کا ترجمہ ہے کوڑا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈال دیا جائے تو جتنی جگہ وہ لیتا ہے اتنی جگہ مل جائے, 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ لیٹنے بھر کی, جیسے ٹرین کھڑی ہوئی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں پیر گھسانے کی جگہ مل جائے, منزل کو میں پہنچ جاؤں. بالکل یہی کیفیت بندہ آرزو کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی جگہ جنت میں مل جائے, پیر داخل کرنے کی جگہ اللہ جنت میں مل جائے. ہمارے کو ساری چیزوں سے بہت بہتر ہے بندو, سمجھ لو جنت کی نعمتیں تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ تم کو اس میں رہنا ہوگا. یہ وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی جو چھینی نہیں جائیں گی, جہاں موت کا تصور نہیں ہوگا, جہاں ملکیت چینج نہیں ہوگی, اونرشپ چینج نہیں ہوگی, ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوگی. وازواج مطہرات, پاک پاک جوڑے ہوں گے, جنتی مرد ہوں گے, جنتی عورتیں ہوں گی, انتہائی پاک رشتے ہوں گے. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن جب جنت میں پہنچ جائے گا اور جنت کی نعمتوں پہ جب تعارف ہو جائے گا اور پھلوں پھولوں کے درمیان سے گزرے گا اور نہروں کو دیکھے گا اور جنت کی رنگینیوں کو دیکھے گا اور خوش ہوتا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تجھ سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہو گئے. تو بندہ کہے گا اللہ پورے ہو گئے وعدے, جیسی نعمتوں کا تو نے تذکرہ فرمایا تھا وہ ہم کو مل گئی, ہم تصور نہیں کر سکتے, بہن گمان میں ہماری یہ نیت ہے اس نعمتیں ہوگی جنت کی, اب سب مل چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کچھ اور چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو بندے اور کچھ چاہیے, انا اسی کا افضل, اب زیادہ اچھا لینا چاہتا ہوں, بہتر لینا چاہتا ہوں تم کو. تو بندے کہیں گے, جنتی بندے کہیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہوگا, اس سے عمدہ کیا ہوگا, اس سے اچھا کیا ہوگا, اتنی آخری درجے کی ہے لگژری نعمتیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ورضوان من اللہ, میں تم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سے ہمیشہ کے لیے اب راضی ہو گیا ہوں, اب ناراض ہونے کا اندیشہ نہیں, اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا. کوئی غضب کا, ناراضگی کا, اللہ کے عقاب کا, پنشمنٹ کا اب کوئی تصور نہیں. اب آزاد ہو تم, کھیلتے کودتے رہو. رضوان من اللہ, اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مجزہ سنایا جائے گا, میسجوں کا پیغام کہ اللہ کی رضامندی تم کو مل گئی. تو اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ مالک حقیقی راضی ہو جائے. واللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ تعالیٰ بندوں سے بخوبی واقف ہے, بندوں کا ظرف کیا ہے اس سے واقف, قلب کیا ہے اس سے واقف, نیتیں کیا ہے اس سے واقف. لہذا جب اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد ہے, بندوں کو دیکھ رہا ہے, تو پھر بندوں کو چاہیے کہ زندگی ویسے بسر کریں جیسے کہ مالک دیکھ رہا ہو, کیمرے لگے ہوئے ہوں, آپ آفس میں جیسے احتیاط سے بیٹھتے ہیں, ایسے ہی انسان کو تصور کرنا چاہیے. نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور لگے رہے ہیں کہ وہ دکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہیں کہ ہم پہ محفوظ ہے. لہذا جب یہ احتیاط کی زندگی گزرے گی تو فرمایا للذین اتقوا, یہ تقویٰ ہے, یہ اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. اور ان کی علامت یہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں بے شک پروردگار ہم نے ایمان قبول کر لیا, اب تو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو رہی, بھول چوک انسان سے, نسیان کی وجہ سے, خطا کاری کی وجہ سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی, فاغفر لنا, اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے. وقنا عذاب النار, وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. تو غیر معمولی اعتماد نہیں ہوتا
کہ میں تو بس جنتی ہوں. جو عام طور پر ہمارے درمیان کلچر ہو گیا کہ تھوڑا بہت ہم دیندار ہو جاتے ہیں اور بلکہ دین کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار. دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا, ان کے عیوب نکالنا, ان پہ تبصرے کرنا, یہ اہل اللہ کا معاملہ نہیں ہوتا. اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اعمال بھی قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, دل کانپتے رہتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد, حج کرنے کے بعد, صدقات کے بعد بھی رو رو کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ اس کو تو قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ ترین قربانیوں کے بعد آتش نمرود کو قبول کیا. ملک بدل ہو گئے, ملک چھوڑ دیا, ہجرت کر لی, بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی. اس کے بعد اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اس قابل تو نہیں میرا عمل تو قبول کرے, لیکن درخواست ہے, عاجزی کے ساتھ گزارش ہے اللہ قبول کر لیجیے. اعتماد کی کیفیت نہیں ہے, غرور کی کیفیت نہیں ہے, تکبر کی کیفیت نہیں ہے کہ میں خلیل اتنی قربانیوں کے بعد اتنا بڑا کام کر دیا, کامت اللہ کی تعمیر نہیں. فروتنی ہے, بندگی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. جو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ جس درخت پر پھل ہوتا ہے اسی کی شاخیں جھکتی ہیں, اور جس درخت پر پھل نہیں ہوتا اس کی شاخیں بس آسمان کو منہ دکھاتی رہتی ہیں. جس بندے کے اندر نیکیوں کے پھل ہوتے ہیں اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے, اس کے اندر انکساری ہوتی ہے, تواضع ہوتی ہے. دینداری کا غرور سب سے خراب غرور ہے, انسان کو تباہ کر دیتا ہے. حکومت کا غرور ہوتا ہے, حسن کا غرور ہوتا ہے, دولت کا غرور ہوتا ہے, علم کا غرور ہوتا ہے. یہ سارے غرور حرام ناجائز ہے, انسان کے لیے جنت کو حرام کر دینے والے ہیں. لیکن دینداری کے غرور کے مقابلے میں سب چھوٹے یاد رکھے. دینداری کے غرور کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں چھین لی, توفیق چھین لی, اور خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکا. بری موت کرے ہمیشہ انکساری ہو, اور یہ ہمیشہ بندوں کی زبان پہ ہو کہ اننا عملنا, جو ہو سکا ہم نے کیا, لیکن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ عذاب سے آپ بچائیے, جہنم سے آپ بچائیے. بس جنت کا معاملہ ہمارے لیے اپنے رحم و کرم سے کر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیے, اتنی قربانیاں کوڑے میں ڈالا گیا, کوڑے سے نکلے, محض حرام کام نہ کرنے کی وجہ سے 12 سے 13 سال جیل میں پڑے رہے. ایک حرام کام نہ کرنے کی وجہ سے کسی نے ظلم نہیں کیا, کوئی دنیاوی منفعت کے لیے کوشش نہیں کی, حرام کی دعوت دی گئی, کام نہیں کرو, جیل میں سڑایا گیا. پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کھولی, اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے نبوت, رسالت, خاندان, حضرت یعقوب آ گئے, فیملی آ گئی, ساری ترقیاں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تنہائیوں کی دعائیاں کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائیوں میں کہتے تو یہی کہتے تھے کہ پروردگار سب کچھ ہو گیا, آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا. اللہ آپ نے بہت کام بنایا, لیکن اللہ اہم کام یہ ہے میرا خاتمہ بالخیر. نبی و رسول اس کے خاتمے میں کیا شبہ, نعوذ باللہ اس کے خاتمے میں شبہ کرنے والا کافر ہو جائے گا. لیکن وہ رسول نبی حضرت یوسف کہہ رہے کہ اے اللہ توفنی مسلمہ, مسلمان مر جاؤں, بس یہی کامیابی اسلام پہ ہوگا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں, یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے راہیں کھلیں گی, عبادت کے لیے راہیں کھلیں گی, تقوی کے لیے راہیں کھلیں گی, دینداری کی راہیں کھلیں گی, بلکہ صحیح دینداری پیدا ہوگی. اور صحیح دینداری کیا ہے؟ الصابرین, ثابت قدم رہنا, استقامت ہمیشہ کرنا, نیکی, نماز جماعت سے ادا ہو رہی ہمیشہ ادا ہوتی رہے. رمضان میں جماعت, غیر رمضان میں جماعت چھوڑ کر نماز نہیں, یہ استقامت نہیں ہے, یہ ثابت قدمی نہیں ہے. الصابرین ہمیشہ جمے رہے. حالات آپ کو آزماتے ہیں, ان آزمائشی حالات میں بھی دین پر عمل کرنا یہ ہے صبر.
मुखालिफतों के बावजूद दीन पर रहना, मुसीबतों के बावजूद दीन पर जमे रहना, वस्सादिकीन सिद्क को न छोड़ना, सच्चाई, अक़वाल में सच्चाई, अफ़आल में सच्चाई, सच बिल्कुल जची हुई बात करने वाला, झूठ की मिलावट न करने वाला। हैरत होती है, अच्छे अच्छे ज़ाहिरी तौर पर दीनदार खूब झूठ बोलते हैं, बिला तकल्लुफ झूठ बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखो झूठ बोलोगे तो तुमको ये जहन्नम की तरफ ले जाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान का मसला ये होता है, एक झूठ बोलता है तो उसको निभाने के लिए दूसरा, दूसरे झूठ को निभाने के लिए तीसरा। इसीलिए फरमाया कि अलमर यक्ज़िब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, वो कज़्ज़ाब होकर मरता है, बड़ा झूठा होकर मरता है। और सादिकीन अक़वाल में भी सच्चे रहो, अमाल में भी सच्चे रहो, बदनीयती के साथ अमाल न करो, दिखावे के अमाल, झूठे अमाल न करो। वल्क़ानितीन, कानितीन के दो तर्जुमे किए गए, एक तो इताअत गुज़ार, लेकिन ज्यादा जो काबिल कबूल तर्जुमा है कुनूत का जो मफ़हूम है वो ये कि अल्लाह के राह में उसकी इबादत में क़याम करना, तवील क़याम करना, खड़े रहना, सुकून के साथ खड़े रहना, सुकून के साथ खड़े होकर उसको पुकारना। नमाजों में जो क़याम की कैफियत होती है उसके सिलसिले में इरशाद फरमाया कि वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीना, और खर्च करने वाले, अल्लाह ताला के राह में खर्च करना। मैंने सूरतुल बकरा के आखिर में ये बात बार बार कही थी कि दीन का जो मिजाज है वो इंफाक है, और इंसान को बदलते मजबूरी गवारा किया गया, करो सेविंग, लेकिन याद रखो एक मजबूरी है, मजबूरी में एक एंटीबायोटिक खाता है इंसान तो खा लो, असल तो तुम्हारी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो इस्लाम असल ये चाहता है कि इंफाक हो। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दौलत की शक्ल में इनायत फरमाई सारे इंसानों के काम आए, ये इस्लाम का नजरिया। बाकी जरूरत भर को कोई नाजायज नहीं कहता, लेकिन उसके पीछे दीवाने न हो, उसको पसंद नहीं किया गया। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, शायद फरमाया देखो, नंबर 1 सब्र, नंबर 2 सिद्क, नंबर 3 कुनूत, नंबर 4 इंफाक, नंबर 5 जो बात है पांचवी सिफत वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, वक्त सहर इस्तिग़फ़ार करना। सच्चे हैं कि नहीं इस्तिग़फ़ार में, ये इम्तिहान है। अगर इस्तिग़फ़ार में सच्चे हैं तो चलते फिरते अस्तग़फिरुल्लाह कह देना सबके लिए आसान है, लेकिन फरमाया कि रात के आखिरी पहर उठकर इस्तिग़फ़ार करना, ये बतलाता है कि ये सच्चा है इस्तिग़फ़ार, ये सच बोल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ में आपकी रिवायत मिल जाएगी कि जब सुलुसुल लैल का मरहला आता है, यानी आप रात को 3 हिस्सों में तक़सीम किए, उसके बाद 2 हिस्सों को मैनेज करके अब जो तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पर आजकल मिसाल दे रहा हूँ मैं, 7 बजे रात शुरू हो रही और सुबह 6 बजे खत्म हो रही या 5 बजे खत्म हो रही, तो कितने घंटे हुए अब आप देख लीजिए, 10 घंटे हुए, तो आप उनको 3 में डिवाइड कीजिए, 2 को मैनेज कर दीजिए 6.5 घंटों को, उसके बाद का जो आखिरी हिस्सा आएगा रात के 2:30 बजे से 3 बजे से, ये सुलुसुल लैल कहा जाता है। यहाँ से सहर होने तक यानी फजर तुलू होने तक जो वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें बहुत करीब आ जाती हैं, 7वें आसमान पर आ जाती है, उनसे बहुत करीब रहती है, और उस वक्त जो दुआ की जाती है और उस वक्त जो इस्तिग़फ़ार किया जाता है वो कबूल होना तय है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो कबूल होकर रहेगा, जरूर अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब साहिबजादों ने कहा कि अब तो बड़ी गलती होगी कि हमने यूसुफ को कुएं में डाला, ये किया, आप माफ कर दीजिए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया जाओ तुमको माफ किया, बेटों का मसला था ना, बेटों से मोहब्बत तो होती ही होती। थोड़ा ठहर मैं करूंगा इस्तिग़फ़ार। तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो टाला, सौफ़ा अस्तग़फ़िरु, सौफ़ा के एतबार से तर्जुमा होगा कुछ ठहर जाओ, कुछ वक्त के बाद तुम्हारे लिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, ये सौफ़ा का मफ़हूम। तो फरमाया कि इसलिए था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वक्त सहर इस्तिग़फ़ार करना चाह रहे थे ताकि बेटों में गुनाह माफ हो जाए।
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا نا سوف استغفروا، کچھ دیر بات کروں گا، جب رات ہو جائے گی، ابتدائی رات گزر جائے گی، تہجد میں اٹھوں گا، رو کے اپنے مولا کو خوش کر کر تمہارے لیے استغفار کروں گا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ہے وقت سحر استغفار، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار۔ کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی کہ رات کے آخری پہر، آخری حصے میں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کر مولا کے دربار پہ توبہ کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، دعائیں کرو، رو لگاؤ۔ بہت بہترین وقت ہوتا ہے، پوری کائنات خاموش رہتی ہے اور رات میں بڑی زبردست ولیمے کی بھی دعوت کھائی ہو تب بھی وہ سینے پہ سے بوجھ اتر چکا ہوتا ہے، ذرا سا میدہ خالی ہونے لگتا ہے۔ اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر لینے کی وجہ سے ذہن بھی بہت فریش ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت اٹھنا بہت بڑی آزمائشی گھڑی ہوتی ہے۔ اچھے اچھوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس وقت اٹھیں۔ سردی کا زمانہ ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، گرمی کا زمانہ ہے تو نیند بہت آتی ہے کیونکہ رات بڑی چھوٹی رہتی ہے، زیادہ بڑی قربانیاں ہو جاتی ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد مصلی بچھا کر جو اللہ کو پکارتا ہے تو کہتا ہے ربی ربی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبدی عبدی، میرے بندے بول کیا چاہیے تجھے۔ اس موقع پہ تو دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اس موقع پہ جو استغفار کا اہتمام ہوتا ہے، اس موقع پہ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگایا جاتا ہے، اس موقع پہ بندے کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپک پڑتے ہیں تو اللہ اقبال کے اصطلاح میں موتیوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو چن کر رکھ لیتا ہے۔ پھر ان کا جو اجر ملتا ہے، ان پر جو انعام ملتا ہے، وہ تو بس میدان حشر میں چل کے پتا چلے گا۔ فرمایا کہ دیکھو ہمارے جنتی بندے وہ ہیں جن کو اللہ کی خوشنودیاں بھی ملیں گی اور جنت کی نعمتیں بھی، جو ہمیشہ انکساری کے ساتھ اپنی خطاؤں پر نادم رہتے ہوں اور جو ثابت قدم رہتے ہوں، سچے ہوں، قنوت کرتے ہوں، مطیع و فرمانبردار ہو، طویل قیام کرتے ہوں، والمنفقین اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوں، وقت سحر استغفار کرتے ہوں، یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں طے کر رکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا دیکھو چونکہ اہل کفر کا ذکر چل رہا ہے اور اہل کفر کے مقابلے میں نیک لوگوں کی، مومن بندوں کی صفات بیان کر دی گئی۔ ارشاد فرمایا اگر دنیا انکار کر رہی ہے تو کرتے ہی رہے، اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی الوہیت، اس کی وحدت، اس کی گواہی تو کائنات کی ایک ایک چیز دے رہی، فرشتے سے لے کے مخلوق کیسے گواہی دے رہی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ والعلم قائما بالقسط۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت تشریح آئندہ ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔